السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے درخواست کرتے آئے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اس کا لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیچے یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 10 دن کے اندر اس میں تقریباً 60,000 لوگوں نے جو ہے وہ صرف اسے فالو کیا، صرف 10 دن کے اندر۔ تو اور ان کو ظاہری بات ہے وہاں پہ اپڈیٹس بھی مل رہی ہیں۔ تو آپ بھی اگر اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کلک کیجیے گا، تاکہ آپ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو سکے جہاں پہ ہم لوگ اپنی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چینل کی یا میری، وہ بھی ہم وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ خبریں کافی زیادہ ہیں۔ میں اس طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہمارا جو آخری ویلاگ تھا، جو چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے بڑا اس کو سراہا، بڑا اسے دیکھا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیئر جرنلزم، بیلنس جرنلزم جو ہے وہ کی جائے۔ کسی سائیڈ کو جو ہے وہ میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں پچھلے ویلاگ میں بات شیئر کرنا بھول گیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جب ہم وہاں پہ ایکچولی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک صحافی نے بات کی کہ جی دیکھیں یہ فلاں فلاں شخص کے ساتھ جو ہے، صحافیوں کے ساتھ یا یوٹیوبرز کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کوئی اس میں جو ہے وہ رول ادا کریں۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے ہم ایک حد تک جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کے اوپر یہ ٹیگ لگ جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جو کہ بڑی ایک فیئر بات ہے۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب نے بڑا فیئر جواب دیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کے اوپر یہ اس قسم کی ٹیگنگ ہو۔ تو وہاں پہ ایک ہمارے بڑے بزرگ جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں۔ آئی واز ایکچولی سرپرائزڈ بائی ہز آنسر، مطلب میں تھوڑا سا شوق میں چلا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ لگ بھی جائے تو کہڑی گل ہے وہ، اس میں کون سی بری بات ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور اگر کسی صحافی کا نام اس کے ساتھ اٹیچ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ میں آئی واز ایکچولی فلیبرگاسٹڈ کہ مطلب آپ کسی صحافی کو، مطلب اس کے اوپر یہ آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، کبھی کوئی نشان بھی نہیں لگنا چاہیے اس کے اوپر کہ بھائی وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو لیکن وہ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے پیار محبت میں آگے چلے گئے، انہوں نے کہا لگ بھی جاتا ہے ایڈی گل ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو دس از دا نیو فارم آف جرنلزم ناؤ۔ یہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں نا، تو ہر لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے وہ لونڈا نہیں ہوتا۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ می، ہر لونڈا لپاڑا جو ہے وہ لونڈا نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے، خیر ہے۔ بٹ دس از ڈیفینیشن آف جرنلزم ناؤ ان 2025 اینڈ انٹرنگ 2026۔ اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں، لمبا ہوگا شاید یہ ویلاگ۔ میری آواز کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا فلو وغیرہ کھانسی وغیرہ ہوئی بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ ویلاگ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی سے بھی خبر ہے، رجب بٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا آج۔ میری رجب بٹ سے فون پہ بات ہوئی ہے، میری ان سے کیا بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے ان افراد کے نام بتائے ہیں ایکچولی جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا کہ جن افراد نے کیا ہے ان کا تعلق کراچی سے نہیں بلکہ لاہور سے ہے۔ اس کی ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ کے اندر سال کے آخری ہفتے کا آغاز جو ہے بڑی زبردست تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ملکی تاریخ میں پہلی بار 1,74,000 کی سطح اس نے عبور کیا، اور ایک موقع کے اوپر 1,74,411 پوائنٹس کے اوپر اسٹاک مارکیٹ کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ البتہ کلوزنگ جو تھی وہ 1,73,896 پوائنٹس کے اوپر جو ہے ہوئی ہے۔ آخری ہفتہ جو ہے 2025 کا بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جناب، ان کی جانب سے اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو۔ ان کا ٹور جو ہے وہ ختم ہو گیا، کل وہ واپس جا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا جی میرے دورے کے دوران معاملات کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا، موٹر وے ریسٹ ایریا تک بند رکھا گیا، مارکیٹیں اور عوامی مقامات کو بند کر کے لاہور کے شہریوں کو تکلیف دی گئی۔ جو ہوا وہ نہ انتظامی خامی تھی نہ ہی حادثاتی، بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ میرے دورے سے متعلق میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور پر عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا۔ ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ یہ سب منشیات سمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا۔ ایسے طریقوں سے ریاستی یونٹس میں ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں خط کے ذریعے اس انداز اور طور طریقوں پر بھرپور احتجاج کرتا ہوں۔ تو یہ لیٹر جو ہے وہ کے پی کے سی ایم کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ دوسری جانب
اس دوران یہ جو سہیل آفریدی صاحب جب یہاں پہ تھے تو مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ وہ جا رہے تھے تو وہیں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ مرزا آفریدی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینیٹر ہیں جن کو ایکچولی جب ٹکٹ دیا گیا تو بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جناب ایک ارب پتی کو جو ہے وہ ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے, اور اس وقت مجھے یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا اس وقت ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اپیرنٹلی الیجڈلی ان کے فارم ہاؤس کے اوپر بھی ایک فنکشن ہوا ہے, اور میرا خیال میں شاید یہ برکی روڈ والی سائڈ کے اوپر جو فارم ہاؤس ہے وہاں پہ شاید یہ کوئی فنکشن ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو خالد خان سپاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی کے, ان کی جانب سے جو کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جب علی امین گنڈا پور مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس گئے تھے تو سوشل میڈیا پر کفر کے فتوے جاری ہوئے تھے. آج سہیل آفریدی جب مرزا آفریدی کے گھر گیا تو مکمل خاموشی. اس کو کہتے ہیں منافقت منافقت منافقت. مرزا آفریدی پہلے بھی عمران خان کا کارکن تھا, آج بھی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ایک نئی کنٹروورسی, اور مطلب یہ علی امین گنڈا پور گروپس کی جانب سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ نشاندہی کی گئی ہے کہ جناب ہم وہ کیا ہے, چلے وہ ایگزامپل اچھی نہیں لگتی, وہ ٹامی والی ایگزامپل ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو جب اگر ان کے اوپر اتنا اعتراض ہے تو پھر یہاں پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ان کی طرف سے آیا. دوسرا, عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں ایک ایک کی کارکردگی اپنے کارکنان کے سامنے رکھوں گی. میں نے 28 جنوری کو چیف آرگنائزر پنجاب کا عہدہ سنبھالا. آج تک کسی ریجن, کسی ڈسٹرکٹ, حتیٰ کہ کسی یونین کونسل میں بھی کوئی نوٹیفکیشن میری مرضی سے نہیں ہوا. سب ریجنل صدور میرے سے پہلے سے لگائے گئے ہیں اور ہر ضلعی تنظیم انہوں نے اپنی مرضی سے لگائی ہے. پچھلی کارکردگی کی بنا پر میں کچھ سخت فیصلے لینے جا رہی ہوں. امید ہے آپ سب میرا ساتھ دیں گے. تو کوئی لگ رہا ہے کوئی جھاڑو جھاڑو پھرنے لگا ہے پی ٹی آئی پنجاب کے اندر. اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے اس ٹور کے بعد, خاص طور پہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا جو ٹور ہو گیا ہے اس کے بعد یہ اناؤنس کر رہی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بڑا جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ جناب چیلنج کر دیا ہے. سزا کے خلاف اپیلیں وکیل خالد یوسف چودھری کے توسط سے جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں. اپیلوں کے اوپر ڈائری نمبر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور جلد سماعت کی جو درخواست ہے وہ بھی استدعا کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر, ان کی شادی کے دعوت نامے ویڈنگ انویٹیشنز دینے کے لیے جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں, اور جاتی عمرہ سے وہ دبئی کے لیے روانہ ہوئے. 2 روز کا قیام جو ہے وہ یہ ہوگا, اور وہاں پہ وہ عزیز و اقارب اور دیگر مہمانوں کو جو ہے وہ شادی کے دعوت نامے وہاں پہ دیں گے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو خاتون ہیں جن کے ساتھ جنید صفدر کی یہ شادی ہونے جا رہی ہے, ان کا تعلق روہیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم این اے ہیں ان کی فیملی سے بتایا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرائیویٹ فنکشن. لیکن وین آل دس از کمنگ, وین آل دس از ہیپننگ, تو وہیں پہ ایک خبر آتی ہے جو میرے لیے کافی شاکنگ تھا, کیونکہ ایک جگہ یہ خبر ہے اور ایک جگہ ایک دوسری خبر ہے. اب جب آپ اس کو کمپیریزن میں سنیں گے تو ناؤ یو ول انڈرسٹینڈ کہ وائی ایم آئی پن پوائنٹنگ دس. وہ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ٹیرین وائٹ کے متعلق عدالتی فیصلے کی روشنی میں نادرا سے شہری و خاندانی ریکارڈ کی درستگی کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے ٹیرین وائٹ سے ریلیٹڈ. اور یہ قرارداد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی صوبیہ شاہد کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروائی گئی. شی از بین ویری ووکل. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑھ چڑھ کے آواز اٹھاتی ہیں اور پی ٹی آئی کو کافی ٹارگٹ کرتی ہیں. یہ درخواست ان کی جانب سے جمع کرائی گئی, اور اس میں کہا گیا ہے جی کہ سیتا وائٹ کی بیٹی ٹیرین وائٹ کی نسبت کے حوالے سے عدالت مجاز میں مقدمہ درج کرایا گیا تھا, جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو فریق بنایا گیا. مقدمے کے دوران ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق ٹیرین وائٹ کا ڈی این اے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ڈی این اے سے مطابقت رکھتا تھا. اس کی بنیاد پر ٹیرین وائٹ جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی ہیں. ٹیرین وائٹ کی پرورش, تعلیم اور دیگر اخراجات ایک طویل عرصے تک جمیمہ خان کی جانب سے برداشت کیے گئے, جو اس معاملے کے انسانی اور اخلاقی پہلو کو اجاگر کرتا ہے. لہٰذا مطالبہ ہے کہ ریاستی ادارے بالخصوص نادرا عدالتی فیصلوں, دستیاب قانونی شواہد اور مستند ریکارڈ کی روشنی میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے. عدالتی ریکارڈ اور ڈی این اے ٹیسٹ سے متعلق دستیاب قانونی شواہد کے تحت جائزہ لے کر ضروری کارروائی عمل میں لا کر ٹیرین کے حوالے سے شہری اور خاندانی ریکارڈ کو درست کیا جائے. یہ جو قرارداد ہے اس کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا. اوبیسلی یہ پاس نہیں ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ پالیٹکس کو کدھر لے آئے ہیں, یہ کیا جگہ ہے, یہ بیٹھ کے آپ نے ڈسکس کرنا ہے. آپ کو ٹیرین وائٹ نے فون کیا تھا, آپ کو ٹیرین وائٹ نے فون کر کے کہا تھا کہ جی میرے لیے آواز بلند کریں,
یا بھائی مینوں نادرا دا آئی ڈی کارڈ چاہیے اور مجھے جو ہے نا اسمارٹ کارڈ چاہیے. یہ آپ کو کہا تھا انہوں نے؟ یا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایف آر سی چاہیے, وہ جو نادرا کا ایک فیملی ٹری والا نکلتا ہے کہ جناب مجھے یہ والا کاغذ چاہیے, یا میرا ہرا پاسپورٹ نہیں بن رہا, آپ باجی آپ میرے لیے کچھ کریں نا, آپ کی مہربانی. مطلب یہ آپ سے کوئی درخواست کی تھی کسی نے؟ آپ کو جمیمہ نے کال کی ہے, آپ کو کس نے کال کی ہے کہ آپ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں کہ جناب نہیں مجھے نہیں پتا, ٹیرین کے لیے میں آواز بلند کروں گی. آپ کو ٹیرین وائٹ سے کتنا کو پیار ہے, یا آپ کی لیڈرشپ کو ٹیرین وائٹ سے کتنا کو پیار ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن میرا جو شروع میں نے بات کی تھی کہ جسٹ وین آپ کی فیملی کے اندر ایک شادی ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی لیڈر کے بیٹے کی دوسری شادی ہونے جا رہی ہے, اس موقع کے اوپر اگر وہاں سے باتیں سٹارٹ ہوئیں کہ جناب یہ شادی جو ہے وہ ختم کیوں ہوئی تھی, اور پھر کیا ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا. میں لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, میں شاید اس کے اوپر پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں, میں نے آج تک کبھی بات نہیں کی. یہ جو شادی ہوئی تھی نا جنید صفدر صاحب کی, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اتنی انسائڈ ڈیٹیلز پتہ ہے کہ یو ول بی شاکڈ, یو ول بی شاکڈ. میں اتنی ڈیٹیلز جانتا ہوں اس کے بارے میں, اور میں شاید شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جرنلسٹ نہیں جانتا ہوگا. لیکن کبھی اس قسم کی صحافت کی نہیں ہے, کبھی پرسنل میٹرز کے اندر جو ہے میں انٹر ہوا ہی نہیں ہوں, نہ کبھی ان چیزوں کو کبھی سپورٹ کیا ہے. سو یہ صوبیہ صاحبہ کو تو جو ٹیرین وائٹ کے لیے جو پیار محبت جاگا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب اس پیار کا یہ جو وہ 7 اپ کا ابال آیا ہوا ہے نا, اس کو دبانے کے اوپر ذرا کچھ کام کریں, کیونکہ آپ کے گھر میں بھی ابھی ایک شادی ہونے لگی ہے. سو اس قسم کی اگر ڈبیٹ اور ڈسکشن شروع ہو جائیں تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. سو میرے لیے بڑی ایک یہ شرم کا مقام تھا. یہ جس قسم کی خبر جب میں نے پڑھی تو آئی واز شاکڈ کہ یار آپ کے اپنے گھر میں ایک شادی ہونے والی ہے اور آپ بیٹھ کے دوسرے کے گھر کے اوپر اس قسم کے پتھر مار رہے ہیں. یا تو میں سمجھ آؤں نا کہ ٹیرین وائٹ جو ہے وہ بڑی متاثرہ ہے کہ اس نے جناب نے کہا ہائے وے میں شباز شریف مینوں تیرے کو انصاف چاہیے تھا, انہوں نے امریکہ کو فون کیا یا انگلینڈ کو فون کیا کہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے انصاف چاہیے. تو اس لیے نون لیگ کے دل میں جو ہے وہ یہ درد جاگ گیا کہ یار نہیں اس کو انصاف ملنا چاہیے. کم آن, گیٹ آؤٹ آف اٹ, گیٹ آؤٹ آف اٹ. بڑی افسوس کی خبر تھی جو میرے سامنے آئی. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ پیش آیا جناب رجب بٹ, یوٹیوبر رجب بٹ کے ساتھ سٹی کورٹ کے اندر. جناب وہاں پہ وہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے, میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کیس چل رہا ہے جس سلسلے میں وہاں پہ ان کی پیشی تھی. تو میاں علی اشفاق نے اس کو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا چند وکلا پرائیویٹ سائلین پر جان لیوا حملہ کریں, ان پر آتا ہے عدالت میں تشدد کریں, یہ وکالت نہیں بدماشی ہے. ملک بھر میں ایسے چند وکلا کی بدماشی کی وجہ سے ملک بھر کے وکلا کی عزت کی دھجیاں اڑانا اور ساکھ مجروح ہر صورت میں ناقابل قبول ہے. سندھ بار کونسل اور کراچی بار جو ہے متوجہ ہوں. اب رجب بٹ سے میری فون کے اوپر بات ہوئی, انہوں نے مجھے خود فون کیا تھا اور ہی واز نریٹنگ واٹ ایور ہیپنڈ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کے اوپر اٹیک کیوں ہوا ہے, کیا وہ بیسکلی جو ان کا ایک پرفیوم تھا کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے جو مجھے کہی اور اس کے بعد میں نے ایک دو کلپس دیکھے جس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ نہیں یہ ایکچولی چند وکلا کے اوپر ان کا کوئی کامنٹ تھا رجب بٹ کا, جس کی وجہ سے, اور وہ وکلا جو ہے ان کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے. میرے ساتھ نام بھی انہوں نے لیے ہیں, میں ابھی صرف اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جن وکلا کا انہوں نے نام لیا ہے انہوں نے کہا یہ گروپ جو ہے یہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی جانب سے یہ انسٹیگیٹ کیا گیا میرے اوپر اٹیک, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. تو ارسپیکٹو میں نہیں جانتا کہ یہ اصل لڑائی کیا ہے یا یہ پھڈا کیا ہے, لیکن میرا پوائنٹ صرف ایک ہے کہ اگر انصاف کے کٹہرے کے پاس جا کے کسی کو اس طرح زد و کوب کیا جا رہا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی قانون کے رکھوالے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. رجب بٹ بہت برا انسان ہوگا, آپ مجھے اختلاف ہوگا, آپ کو اختلاف ہوگا, آپ کو اس کا کانٹینٹ پسند نہیں ہوگا, آپ کو کسی کا کانٹینٹ پسند نہ ہوا کرے, ٹک کر کے, جس طرح میں شروع میں کہتا ہوں نا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بھائی, اس کے چینل کو انسبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سمپل از دیٹ. وہ آپ کے سامنے ٹائم لائن میں نہیں آئے گا. آپ بلکہ یوٹیوب کا ایک اور فیچر ہوتا ہے کہ آپ اس کو پریس کریں تو یوٹیوب آپ کو ریکمینڈ کرنا بھی بند کر دے گا اسے. سمپل از دیٹ. آپ کو اگر کوئی اتنا برا لگتا ہے, لیکن اس کو زد و کوب کرنا, اس کو مارنا, اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا, یہ کہاں. اور مجھے پتہ لگا اس کے ساتھ وہ ایک اور لڑکا بھی ہوتا ہے ندیم نانی والا, اس کو بھی سنا زد و کوب کیا گیا. میاں علی اشفاق جو ہے وہ بھی بیچ بچاؤ کراتے رہے. تو یہ دھینگا مشتی جو ہے یہ کورٹس کے اندر تو نہیں ہو سکتی. کورٹ یا لا کا جو ایک مطلب ایک فیلڈ ہے وہ تو بڑی معتبر فیلڈ ہے, اس میں تو یہ مار کٹائی ہاتھا پائی کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا جا سکتا.
بڑی افسوس کی یہ خبر جو ہے یہ سامنے آئی. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, وہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اٹ ہیز بین ان دا نیوز فار آل دا رانگ ریزنس, لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب سال 2025 جو ہے انہوں نے اسے اپنی کامیابیوں کا سال ڈکلیئر کیا ہے. انہوں نے کہا جی 2196 بڑے سائبر کرائم کیسز جو ہیں ان کی تحقیقات مکمل کی گئیں, جن میں 2902 ملزمان کو گرفتار کیا گیا, جبکہ 774 کیسز میں سزائیں جو ہیں وہ بھی دلوائی گئی ہیں. سالانہ رپورٹ کے مطابق رواں برس آن لائن فراڈ اور مالی جرائم کے متاثرین کے 461 ملین روپے برآمد کیے گئے, 46,000 سے زائد جعلی بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والٹس منجمد کیے گئے, جبکہ 5 بڑے مقامی اور بین الاقوامی سائبر کرائم نیٹ ورکس کو ناکارہ بنایا گیا. اس طرح بچوں کے آن لائن استحصال کے خلاف آپریشن براؤن میں 35 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. انہوں نے جدید اے آئی اور مشین لرننگ پر مبنی سائبر انٹیلیجنس سسٹم متعارف کروایا, جس کے لیے 300 سے زائد افسران کو جدید سائبر تفتیشی تربیت جو ہے وہ فراہم کی گئی. سائبر کرائم آگاہی مہم کے ذریعے 20 لاکھ شہریوں تک رسائی حاصل کی گئی, اور فشنگ, شناخت چوری اور کرپٹو فراڈ پر 30 سے زائد ایڈوائزریز جو ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور وہ ہے جناب انجینئر علی مرزا صاحب کا. ان کا انٹرویو کیا ارشاد بھٹی صاحب نے, اس میں وہ انکشاف کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر ایریا میں. وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ جیل میں ان کی اور عمران خان کی چکیوں کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا. ارشاد بھٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ جی جیل میں ان کی چکی کی پچھلی دیوار کی جانب سے عمران خان کو رکھا گیا تھا, جہاں ان کے لیے 6 چکیاں مختص تھیں اور انہیں ایک مشقتی بھی فراہم کیا گیا تھا. کبھی کبھار عمران خان کی آواز سنائی دی جاتی تھی جو وہ اپنے مشقتی سے گفتگو کرتے تھے. کرکٹ پر بات کیا کرتے, تاہم سیاست پر گفتگو نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں ٹی وی کی سہولت حاصل تھی اور انہیں 2 اخبارات بھی فراہم کیے جاتے تھے. ان کا مشقتی گوشت پکاتا تھا اور دیسی گھی کے تڑکے کی خوشبو جو ہے وہ اکثر آتی تھی. 4 نومبر کے بعد عمران خان کی آواز سننا بند ہو گئی, اللہ خیر کرے. بعد میں جیل عملے سے معلوم ہوا کہ عمران خان کو جیل کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ دھوپ آتی ہے. اچھا, میرے لیے 2-4 انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں اس سارے معاملے کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر علی مرزا صاحب جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, لیکن ہمیں جو انفارمیشن تھی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ ان کی جو بیرک ہے وہ بالکل تمام قیدیوں سے الگ تھلگ ہے. مطلب نہ یہ کسی کو سن سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی سن سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل قید تنہائی میں ہوں, اور انجینئر علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سن سکتا تھا, اگر آپ عمران خان صاحب کو سن سکتے تھے تو پھر عمران خان صاحب بھی آپ کو سن سکتے ہوں گے. یہ تو نہیں نا کہ ان کے کان کام نہیں کر رہے تھے, تو ایسے بہانے 2-4 گلیں کر لیتے آپس ہی بیٹھ کے. ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ وہ جو بار بار کمپلین کرتے ہیں کہ میں قید تنہائی میں تھا, تو پھر قید تنہائی میں نہ ہوئے نا, کیونکہ جیلوں میں اگر یا فلموں کے اندر بھی دیکھیں کہ جیل سیل اگر ساتھ بھی ہو نا, جب بالکل آپ ساتھ جیل سیل تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن کنورسیشن کر سکتے ہیں. اچھا میں کہنا میں جس طرح میں آپ جیل گئے ہیں, لیکن آپ بات تو کر سکتے ہیں آپس میں. تو انجینئر علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, کوئی 2-4 باتیں, وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کچھ سیکھ لیتے, ہو سکتا ہے علی مرزا صاحب کچھ سیکھ لیتے. ویسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مطلب یہ اتنے قریب تھے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو تڑکے کی خوشبو بھی آ رہی تھی. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کھانا پک رہا تھا تو وہ تڑکے کی خوشبو بھی جو آ رہی تھی. لیکن اگر تو انجینئر علی مرزا صاحب کی بات پہ یقین کیا جائے تو اس کا مطلب ہے پھر عمران خان صاحب کو اچھے ماحول میں رکھا ہوا تھا, کہ ان کے لیے گوشت بھی پک رہا تھا, تڑکا بھی لگ رہا تھا, اخبار کا بھی پتہ لگ رہا تھا, ٹی وی بھی آ رہا تھا, یہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا ان کے لیے. تو ویسے یہ رپورٹڈ ہے پہلے بھی کہ ان کو اخبار بھی ملتا ہے, ان کے لیے ٹی وی کا ارینجمنٹ بھی جو ہے وہاں پہ کیا گیا ہے, لیکن کوئی اتنا قریب تھا کہ ان کی آواز بھی آ رہی تھی. دس از نیو انفارمیشن فار می, میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن دس از نیو انفارمیشن فار می کہ یہ بات چیت, کیونکہ مختلف انٹرویوز جو آئے ہیں ان کے بچوں کے یا ان کی بہن کے, اس میں تو وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ ان کو وہ کیا ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. تو ڈیتھ سیل کی چکی جو ہوتی ہے وہ نال والے تو نال نہیں ملتی, اس میں تو آپ گھوپ اندھیرا ہوتا ہے ٹوٹل, نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں, صحیح طرح آپ لیٹ بھی نہیں سکتے اس کے اندر. آپ کو پتا ہے ڈیتھ سیل کے اندر ایکچولی آپ صحیح طرح اس میں لیٹ بھی نہیں سکتے, اور صحیح طرح انتظامات بھی نہیں ہوتے وہاں پہ. تو کہنا نہیں چاہیے, لیکن ایکچولی بھٹو خاندان آپ کو بتا سکتا ہے کہ ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے, وہ ایکچولی آپ کو پراپرلی بتا سکتا ہے کہ ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے. اینی ویز ایک یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے ہائی کمشنر برائے بنگلہ دیش عمران حیدر نے جناب امید ظاہر کی ہے کہ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان براہ راست پروازیں جو ہیں وہ آئندہ سال یعنی یہ جو جنوری آ رہا ہے اس میں شروع ہو جائیں گی.
ڈھاکہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ایک خیر سگالی ملاقات کے دوران انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا اس کے علاوہ ثقافتی، تعلیمی اور طبی شعبوں میں روابط بڑھانے کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.